آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں جب تک اس سے یہ سوال نہ کیے جائیں گے کہ میں نے تمہیں عمر دی تھی، تم نے کہاں پر ویسٹ کی؟ عیاشی میں، ڈرگس میں، اسموکنگ میں، کلبس میں، ڈانسنگ میں کہاں تم نے خرچ کی یا میری عبادت میں خرچ کی؟ اور لیکن اسپیسیفک شباب کے بارے میں، یعنی میں نے تمہیں جوانی دی تھی، وہ تم نے کہاں خرچ کی؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں تو نے خرچ کی؟ دیکھیں سیدھی بات ہے، جب بندہ جوان ہوتا ہے نا، یوتھ ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت بھی ہوتی ہے، انرجی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر ورلڈ کو فیس کرنے کی قوتیں ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے میں نے تجھے دی تھی طاقت، جوانی، تو نے کہاں خرچ کی اس کے مقابل جس کو میں نے جوانی نہیں دی؟ بھائیوں کو دیکھ کر، اپنی یوتھ کو دیکھ کر، جو اپنی جوانی، جو اپنی عمر بالکل ہی دنیا کے اندر لگائی ہوئی، دے نیور تھنک، جو اپنی آخرت کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے۔ بے شک ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ نے ایک اور جگہ کہا ہے ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، کہ یہ ایک کھلی کتاب ہے، یہ نصیحت والی کتاب ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنی رب کی راہ لے لے۔ اور سورہ رات میں اللہ نے کہا کہ جو شخص جو قوم اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی، ہم اس کی حالت نہیں بدلتے۔ میں آپ کو بتاؤں، سٹوری ہے ایک آدمی ہوتا ہے، اس کو چاکلیٹس کا کافی زیادہ شوق ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ چاکلیٹس کا شوق ہوتا ہے، اور وہ اس میں نا ایک چاکلیٹس کمپنی میں جاب کرتا ہے۔ ادھر پر اس کو پہلے دن ایک گفٹ کے طور پہ آپ کہہ لیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ تم جتنی چاکلیٹ کھانا چاہو تم کھا سکتے ہو۔ تو وہ بہت اتنی چاکلیٹس کھاتا ہے، اتنی چاکلیٹس ایک دن میں کھاتا ہے کہ اس کا پھر چاکلیٹ سے دل بھر جاتا ہے، پھر وہ اکتا جاتا ہے چاکلیٹ سے۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے دنیا میں، تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے بندے کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے اس کا بھی سوال ہوگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس کا بھی سوال ہوگا، اتنی معمولی چیز کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی اس کا بھی سوال تم سے ہوگا۔ چیزوں کو، ساری مخلوقات کو کس چیز کے لیے میسر کر دیا؟ ہمارے لیے، انسان کے لیے۔ اللہ کہتا ہے میں نے آسمان، زمین اور تمام مخلوقات انسان کے لیے بنائی، لیکن انسان کو کس لیے بنایا؟ اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جنوں کے بارے میں بھی یہی اسپیسیفک ہے کہ میں نے انسان اور جن کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور آگے اللہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے رزق دے، بلکہ رزق دینے والی ذات تو میری ہے۔ اور جو بندہ واقعی چاہتا ہے نا، جو بندہ واقعی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ مجھے اپنے قریب کر لے، دل سے چاہتا ہے۔ ہم لوگ زبان سے تو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبت ہی ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے ہم سے بیٹ نہیں رکھی جاتی اللہ کے رسول کی محبت میں۔ ہم کہتے ہیں یار ابھی جوانی ہے، یار آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو موت کب آ جانی ہے؟ اٹس اونلی دیٹ سنت جو آپ کے ساتھ قبر میں جائے گی، یہ وہ سنت ہے جو آپ کے ساتھ قبر میں جائے گی۔ تو میں بخیر بتا ہی رہا تھا کہ جو بندہ واقعی اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے نا دل سے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے قریب بھی کرتا ہے، اس کو سائنس دکھاتا ہے کہ دیکھو دیکھو، اس کو اللہ سائنس دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو، اس کو دیکھو کہ یہ کیسی حالت میں۔ جس بندے کو دنیا کی ساری نعمتیں مل جاتی ہیں نا، اسی آرڈر کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کام ملے۔ جب آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے نا، پھر اس کو آپ کو اس کی قدر نہیں رہتی۔ کتنے دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، رچ پیپل ہیں، جو اپنی لائف سے مطلب وہ ہوئے اکتائے پڑے۔ تو جو بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ اسے اپنے قریب کرنے کے لیے سائنس دکھاتا ہے۔ جو عقل مند ہوگا نا، اللہ کہتا ہے نا کہ عقل مند کے لیے جو قرآن ہے وہ نصیحت ہے، تو جو عقل مند ہوگا نا وہ پھر دیکھے گا اور وہ کہے گا کہ یار یہ آگ میں جل میں تم اپنے آپ کو بچاؤں۔ لیکن جو بیوقوف ہوگا وہ کہے گا پہلے میں آگ میں جلوں گا، اس کے بعد میں اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ خیر، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، تو اللہ نے کوئی اسپیشل ریسورسز آپ کو دیے ہوں گے کہ جو دوسرے کے پاس نہیں تھا، اس کے بارے میں اللہ آپ سے سوال کرے گا۔